صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں یاد کر رہا تھا کہ بلانے کے پیچھے کارن یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ لوگ آئیں گے اتنا زیادہ زبان پر ذکر اللہ اور ذکر رسول ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا ثواب جس کے لیے جن کی روح کو ایصال کرنے کے لیے محفل منعقد کی جاتی ہے ان کو ایصال کیا جاتا ہے، وہ سب ثواب جو ہر زبان پہ ذکر کی صورت میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو خدا را ہم اپنی دعوت کو سمجھیں کہ ہمیں جو دعوت دی گئی وہ دعوت کس نوعیت کی ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ دعوت تو ہمیں دی جاتی ہے، لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان دعوت کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح کی دعوت دی گئی۔ صاحب کسی کو کھلا کے مرنے والے کو کیا مل رہا ہے؟ معاف کرنا برا لگے تو، لیکن دل کو دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، سمجھنے کی بات ہے۔ آپ خود سمجھیں دل کے ہاتھ میں کسی کو کھلانے سے کسی کا فائدہ کیا؟ کچھ نہیں۔ کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بظاہر کچھ نہیں دکھتا، لیکن ہاں ذرا یہ اور میٹر ہے کہ کھلانے کا جو عام طور پہ معاملہ ہے یہ الگ معاملہ ہے۔ محفل رسول میں 40واں 20واں 30واں میں جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے اصل میں وہ کا کھانا آپ کو نہیں کھلاتے، 40واں کا کھانا آپ کو نہیں کھلایا جاتا، 20واں کا کھانا 10واں کا کھانا 4 کا کھانا آپ کو نہیں کھلایا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم 4 کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، ثبوت دو نا صاحب، کیا صاحب کھانا نے آپ کو 40 روپے کے نام پہ کھانا کھلایا؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں سب آ جائیں، ہمارے اپنے ہیں سب آ جائیں۔ اس دعوت میں جب ہم ذکر کی محفل منعقد کریں تو سب کی زبان پر ذکر اللہ اور ذکر رسول جاری ہو جائے تاکہ ہمارے مرنے والے کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچتا نظر آئے۔ آپ کو تو بلا کر کے کھانے کا وقت ہوتا ہے یوں گھر والے کھلا دیتے ہیں، ورنہ صاحب لوگ ہیں پڑے جن کو 40واں کا کھانا کھلایا جاتا ہے، مدرسے کے بچے ہیں جن کو 40واں کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کے کوئی یہ غلطی نہیں کرتا۔ تو خدا را آپ یہ سوچئے ہی نہیں کہ ہمیں 40واں اور 20واں کی دعوت ملی ہے، نہیں صاحب، ہمیں ذکر سننے اور ذکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ ذکر رسول میں بیٹھ کر ذکر سننا بھی ہے اور ذکر کرنا بھی ہے، اس لیے دعوت دی گئی۔ اگر ہمارے ذکر کے کرنے پر جو ثواب مرحوم یا مرحومہ کی روح کو ایصال کیا جاتا ہے، اگر وہ اس ایصال کے سبب بخشی یا بخشا گیا تو پھر جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آپ اسے یوں سمجھ لیجیے، میدان محشر جب قائم کیا جائے گا ایک ایسا بھی بندہ ہوگا جو دنیا سے گیا ہوگا، گناہوں میں ڈوبا ہوگا، بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہوگا، لیکن جب میدان محشر میں بارگاہ سمدیت میں اسے حاضر کیا جائے گا، رب ذوالجلال کا فیصلہ ہوگا، اے میرا بندہ تو جنت میں چلا جا، اے میرا بندہ تو جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ سوچے گا ہم نے پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ہم نے روزے بھی بہت اچھے طریقے سے نہیں رکھے تھے، ہم نے حج و زکات کی ادا نہ کیے، لیکن آج میدان محشر میں رب ذوالجلال ہمیں جنت میں جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ جیسے ہی ذہن میں سوال اٹھے گا، بندہ بارگاہ سمدیت میں عرض کرے گا پروردگار ہم نے تو اتنا زیادہ نیکیاں کر کے یہاں آیا ہی نہیں جس کے سبب میری بخش ذکر کی محفل سجائے، اس قدر تیرے لیے ایصال کی محفل کیے، اس قدر تیری روح کو ذکر اللہ اور ذکر کی محفل سے ذکر کی محفل سجا کر تیری روح کو ایصال کیا، اتنی نیکیاں اکٹھا تیرے نام کر دی ان لوگوں نے ذکر کر کے کہ تیرے پاس جو نیکیاں اکٹھا ہوئی میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جس کے پاس اتنی نیکیاں اکٹھا ہو جائے اور میں اسے جہنم میں ڈال دوں، اس سبب ہم تمہیں جہنم سے نجات دے کر جنت
کرے گا اے بار الہ، جن اپنوں نے، جن بیٹوں نے، جن بھائیوں نے، جن بھتیجوں نے، جن رشتہ داروں نے ایثار کیا تھا درود پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، سبحان اللہ کہہ کر، الحمدللہ کہہ کر، یعنی ذکر کر کے، قرآن پڑھ کر کے جو میری روح کو ایثار کیا تھا، مولا اس کے سبب تو ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ لیکن ایک پروردگار جس نے ایک مرتبہ قرآن پڑھ کے میری روح کو ایثار کیا تھا، مولا ہم نے دیکھا ہے فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی جانب لے جا رہے ہیں۔ پروردگار جس کے سبب، جس کے ذکر کی سبب، جس کے ایثار کے سبب میں جنتی ہو گیا، مولا اس کو میں جہنم میں جلتا دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اے پروردگار عالم، یہ میرے دل کو گوارا نہیں کہ جس نے مجھے جنتی بنایا وہ جہنم کی آگ میں جلے۔ اللہ کی قسم، احادیث نبویہ میں یہ باتیں رقم ہے کہ جب بندہ اس طرح کی باتیں بارگاہ سماویت میں عرض کرے گا، پروردگار فرمائے گا اے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے؟ بندہ بول تو چاہتا کیا ہے؟ وہ بندہ بارگاہ سماویت میں عرض کرے گا پروردگار جس کے سبب، جس کے ذکر کے سبب، جس کے ایثار کے سبب میں جنتی ہوا، مولا میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ ذرا بولیے نا سب لوگ سبحان اللہ، چلا جائے۔ جیسے ہی اتنا تو بندہ عرض کرے گا نا، خدا کی رحمت کو جوش آ جائے گی۔ پروردگار فرمائے گا اچھا تو چاہتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ جنت میں چلا جائے؟ بندہ عرض کرے گا ہاں مولا میں بھی چاہتا ہوں کہ جس کے سبب میں جنتی ہوا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے۔ خدا کی قسم، احادیث نبویہ میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ فرمائے گا اے بندہ پھر میدان محشر میں جا اور ان لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑ لے، تو بھی جنت میں جا اور اسے بھی جنت میں لے جا، اسے بھی جنت میں لیتا چلا جا۔ حضرات یہ نقصان نہیں فائدے کا سودا ہے، لیکن ہم نے دعوت کو کیا سمجھا؟ کھانا۔ ہم نے دعوت کو صرف کھانا سمجھا کہ لوگوں نے دعوت دی ہے صاحب چل کے کھا لو، بات ختم ہے۔ خدا را اپنی فکر بدلیے، نوعیت کو سمجھیے کہ کس نوعیت کی محفل ہے اور کس نوعیت کی محفل میں ہمیں مدعو کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہاتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا طبیبنا قلوبنا مولانا 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 محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، ادھر سے صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جس کا ترجمہ آسان لبو لہجے یہ بنتا ہے کہ ماں باپ کو تک نہ کرو، ان دونوں کو جھڑکو، ان سے اگر بات کرنی ہونا تو نرمی سے بات کرو، ان سے اگر کلام کرنا ہونا تو نرمی سے کلام کرو، انہیں جھڑک کر بھگا مت دینا، انہیں ڈانٹ کر بلند آواز سے بول کر انہیں خاموش مت کر دینا، ورنہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ماں کے مقام و مرتبے کا یہ عالم صاحب، رب قرآن میں اپنے بندوں کو وارننگ دے رہا، خبردار ماں باپ کو تک نہ کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے بلند آواز بولنے کی وجہ کر تیرے ماں کے دل کو تکلیف پہنچ جائے، تیرے باپ کو تکلیف پہنچ جائے۔ پھر یاد رکھنا، لاکھ تو حج کر لے، تیرا حج میرے حضور قبول نہیں ہے، لاکھ تو روزہ رکھ لے، تیرے روزے قابل قبول نہ ہوں گے، لاکھ تو قرآن پڑھ لے، تیرا قرآن پڑھنا میرے حضور قابل قبول نہ ہوگا، نمازوں پہ نمازیں پڑھ لے،
تیری نمازیں میری بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوں گی، لہذا اپنے ماں باپ سے پیش آنا محبت کے ساتھ پیش آنا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے حضرات؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم سب کا جب بچپنا ہوتا ہے تو بچپنے کے عالم میں بڑے غور سے سنیں گے کچھ دیر۔ آج بہت دنوں کے بعد موقع ملا کہ آپ سے اس عنوان پہ خطاب کروں، اور میں الحمدللہ اس عنوان پہ الگ انداز میں الگ باتیں کہنے کا عادی ہوں، لیکن حضرات حالات کے پیش نظر میں مختصراً کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ عقیدت کے ساتھ آپ لوگ سماعت کر لیں، ایک مرتبہ سارے لوگ بولیں سبحان اللہ۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن حاضر ہو جائے۔ کہنے والے نے کہا، جو باپ کو خوش رکھے اور ماں کی دعا لے گے، جو باپ کو خوش رکھے اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھے اور ماں کی دعا لیں گے، ہاں ماں کی دعا لیں گے، تو جیتے جی، ہاں جیتے جی وہ دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، تو جیتے جی وہ دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے۔ موٹی موٹی باتیں، عظمت والدین، شان والدین کے حوالے سے عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ چونکہ اس عنوان کا معاملہ یہ ہے، میرا معاملہ اس عنوان کے حوالے سے کہ میں اپنے آپ کو اس عنوان کے لیے تیار کرتا ہوں تو 20 منٹ لگتا ہے، اور تب جا کر کے اپنے رنگ میں اپنے عنوان کو پیش کرنے، اس عنوان کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے آپ چند باتیں سماعت کر رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ ایک اللہ کے مقدس بندے کا تذکرہ آپ غور سے سنے ہوں گے، بہت سنے ہوں گے، کئی بار سنے ہوں گے، چونکہ وہی باتیں میں بھی سناتا ہوں، وہی باتیں سب لوگ سناتے ہیں۔ باتیں تو الگ ہوتی نہیں، انداز زبان الگ ہو جاتا ہے، فرق بس اتنا ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صاحب ماں کو کھلا دیے نا، کما کر کے لائے، 50 روپیہ اگر دے دیے تو احسان جتاتے ہیں، ہم 50 روپیہ ماں کو خرچہ دیتے ہیں صاحب۔ یہ حالات ہیں ہمارے، یہ فکر ہے۔ لیکن ذرا سوچنا صاحب، جب ہم بچپنے کے عالم میں ہوتے ہیں، ہماری ماں کے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا، اور ماں کی انگلیوں کو پکڑ کے کہتے ہیں، ماں ہمیں 1 روپیہ چاہیے، ہم زمین پر لے کے آتے ہیں صاحب۔ ماں کی ممتا ہے جو 1 قدم آگے نہیں بڑھا پاتی۔ کنگن بیچنا پڑے بیچ دیتی ہے، زیور بیچنا پڑے بیچ دیتی ہے، بھوکا رہنا پڑے ماں رہ لیتی ہے، لیکن اپنے بیٹی کو روتا دیکھتا ہوا برداشت نہیں کرتی۔ روتا دیکھ کر ایک ماں برداشت نہیں کرتی صاحب۔ آج ہمیں ہوا کیا ہے کہ ماں بیمار رہتی ہے، ہماری جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلتا۔ کیوں صاحب؟ ماں کے سامنے میں بیٹھ کر ماں سے باتیں کرنے میں ہم کتراتے اس لیے ہیں کہ ہماری ماں سے کچھ پیسے نہ مانگ لے۔ اور صاحب آخر کیوں ایسا مزاج ہمارا ہوتا ہے؟ ایسی فکر کیوں ہو گئی ہماری؟ پتا ہے کیوں ہوئی؟ دین ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا، مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، مسلمان ہو گئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان کہلانے لگے۔ ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے، دین قبول کرنے کے لیے پتے کھا کر کے زندگی نہیں گزارنے پڑے صاحب، اس لیے ہمیں بڑا آسان دین لگتا ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو کربلا میں کٹوانا نہیں پڑا،
اس لیے دین ہمیں آسان اور ہلکا لگتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین تو ہمیں مفت میں مل گیا تھا. باپ مسلمان تھا تو ہم مسلمان ہو گئے. دین ہمیں مفت میں ملا، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں ہے، دین کی قیمت نہیں ہے. اور جب دین ہی کی قدر نہ ہو تو دین کے قوانین پہ کون عمل کرتا ہے صاحب؟ جب دین ہی کی قدر نہ ہو تو دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا کون ہے صاحب؟ جب مصطفیٰ کی محبت ہی سینے میں نہ ہو تو زبان پر نام لینے سے کیا ہوتا ہے صاحب؟ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ماں کو پانچوں وقت کھلا دیتے ہیں، 200 روپیہ خرچہ کے لیے دے دیتے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن وہ صاحب آؤ ذرا دیکھو، ماں کے مقام کو دیکھو، باپ کے مرتبے کو دیکھو. ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، مستجاب بندہ، جس کی بارگاہ میں کوئی آتا نہ کہہ دیتا کہیں دل سے بھوک لگی ہے. اب تک کوئی ایسا بندہ نہ نکلا جو آدمی مجھے کھلا دے. ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھا دینا صاحب تو کھانے کی ڈھیر لگ جاتی ہو. ایسا بندہ بارش نہ ہوتی ہو، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دینا صاحب تو بارش جھما جھم برسنے لگ جاتی ہے. ایسا بندہ صبح میں ماں کی خدمت میں لگا ہے، دوپہر میں ماں کی خدمت میں لگا ہے، شام کو ماں کی خدمت میں لگا ہے، رات کو ماں کی خدمت میں لگا ہے. ایسا بندہ دل کیا ایک دن کہ خانہ کعبہ جاؤں، حج کرنے جاؤں، مدینہ منورہ جاؤں، خانہ کعبہ کا طواف کر لوں گا. خانہ کعبہ ہے کیا صاحب؟ اللہ کا گھر ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ انور کی زیارت کر لو. دل میں تڑپ بھی میرے سرکار نے فرمایا تھا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. یہی دل میں خیال و عقیدہ لیے ہے. ماں کی بارگاہ میں پہنچا ہے، ماں ہمیں حج کرنے کی اجازت دے دے. او صاحب اے بابا بیٹھو، کہیں بیٹھ، کہیں بیٹھ کر کھڑا ہو بیٹھ جاؤ بھائی. موبائل ہٹا ہی سب اطمینان سے سب لوگ سنیے. ذہن جب منتشر ہوتا ہے تو میرا معاملہ یہ ہے کہ ہم کتاب پڑھ کے آپ یہاں پر سنانے نہیں آتے. اللہ کا شکر احسان ہے. ذہن میں بات آتی ہے تو میں سناتا ہوں، اور جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو غائب ہو جاتی ہے بات. یہ سب وائرس ہے میرے دماغ کے لیے، تو خدا را ان چیزوں سے پرہیز کر. یہی وجہ ہے کہ کبھی میں اس عنوان کو بہت جلدی اپنے علاقے میں نہیں بولتا ہوں، باہر بولتا ہوں، یہاں نہیں. خدا را تھوڑی دیر آپ سماعت کر لیں. درود پاک پڑھیے صلی اللہ، بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میں یاد کر رہا تھا حضرات کہ آج ایک وقت کھانا دے دیا، کپڑا سال میں 2 دے دیا، 200 روپیے یا 500 روپیے 2 مہینے 3 مہینے پر ماں کے ہاتھ میں تھما دیا. ماں یہ خرچ کے پیسے ہیں، لے لے. تو ہم پورے گاؤں میں جا کر ڈھول بجا کر کہتے ہیں ہو صاحب ہم تو ماں کو کپڑا بھی دیتے ہیں، ماں کو کھانا بھی دیتے ہیں، ماں کو خرچہ کے لیے پیسہ بھی دیتے ہیں. لیکن میں پوچھتا صاحب کہ رات کے سناٹے میں کبھی ماں کے قریب جا کر تم نے دیکھا کہ تیری ماں تیرے لیے دعا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ کبھی رات کے سناٹے میں دیکھا کہ بڑھاپے کے عالم میں میری ماں ایسا تو نہیں کہ رات جاگ کر گزار دیتی ہے؟ کبھی ایسا تو نہیں دیکھا آپ نے حضرات؟ کبھی خیال کیا کہ بچپنے میں ماں مالش پہ مالش مالش پہ مالش اس لیے کرتی ہے کہ میرے بیٹے کی تکلیف دور ہو جائے، لیکن جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو وہی بیٹا کبھی جا کر کے بستر پہ بیٹھ کر کے پائتے میں کبھی ماں کے پاؤں کو دبا دے کہا ماں لا میں تیرے پاؤں کو دبا دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ کافی نہیں ہے پیسہ صاحب، چونکہ ماں کی ممتا ایسی ممتا ہے، باپ کا پیار ایسا پیار ہے. اسے پیسہ نہیں چاہیے، اسے دولت نہیں چاہیے، اسے کپڑے نہیں چاہیے. ماں اور باپ کے لیے بس اتنا کافی ہے. ایک اولاد محبت سے اس کے قریب جا کر کے ماں اور باپ کہہ کر اس کی خیریت، بس اتنا کافی ہے صاحب. ہم پیسے تو دے دیتے ہیں
لیکن ماں کے حال نہیں پوچھتے. ہم پیسے تو دے دیتے ہیں, ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے. ہم پیسے تو دے دیتے ہیں, لیکن کبھی ماں باپ سے یہ نہیں پوچھا ماں کسی چیز کی تکلیف تو نہیں تمہیں, ماں تمہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں, بابا تیرے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں, آپ تکلیف تو محسوس نہیں کرتے ہو. وہ صاحب ہم تو رات کے سناٹے میں ایسی اولادوں کو دیکھا ہے کہ رات کے سناٹے میں خود مرغا مسلم کھاتا ہے صاحب, اور دروازے پر ماں نمک روٹی کھا کر اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہم ایسے اولاد ہو گئے صاحب, لیکن اتنے سے کام پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ماں کی خدمت کی ہے, ہم نے باپ کی خدمت کی ہے. وہ صاحب آؤ میں تجھے بتاؤں ایک ایسے بندے کی جو مستجاب الدعوات ہے, جو دعا کرتے بارش کے لیے تو بارش ہو جائے, جو دعا کرتے کہ بارش بند ہو تو بند ہو جائے, جو دعا کرتے کسی کی رزق میں فراوانی کے لیے اللہ اس کی دعا کو ٹالے نہیں قبول کر لے. ایسا بندہ اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتا ہے, ماں مجھے حج کی اجازت دے دے, ماں مجھے حج کی اجازت دے دے. فلم, سنیما, بازار, مال گھومنے کی اجازت نہیں مانگ رہا صاحب, خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت مانگ رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ انور پر جانے کی اجازت مانگ رہا ہے. ماں نے کہا بیٹے انسان مت جا, میری طبیعت ناساز ہے, اگر تو چلا گیا نا تو میرے گھر میں اور تیرے سوا ہے کون جو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو لا کے دیتا ہے, کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو لا کے دیتا ہے. پاؤں میں اتنی طاقت نہیں بیٹے, جب کہیں چل کر جانا ہو نا تو تو ہاتھ پکڑ کے ہمیں چلاتا ہے. اے بیٹا اگر تو چلا گیا تو تیرے غائبانے میں ہماری دیکھ ریکھ کون کرے گا, پانی کی ضرورت ہوگی کون دے گا, کھانے کی ضرورت ہوگی کون دے گا. بیٹا زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ انسان میرا انتقال ہو جائے گا, شاید اگلے سال تو چلے جانا. وفادار بیٹا ہے صاحب, ماں کی بات کو قبول کیا ہے. ایک سال رک گیا, دوسرا سال آ گیا, حج کے ایام آ گئے, حجاج کرام خانہ کعبہ کے طواف کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر رہے ہیں. دل میں پھر وہی خیال کروٹیں بدلنے لگ گئی, دل میں وہ تمنائیں انگڑائیاں دینے لگ گئی. ماں کے قدموں کو چوم کر بیٹے نے کہا تھا ماں اگلی سال تو نے کہا تھا کہ اگلے سال چلے جانا, اے ماں اب مجھے اجازت دے دے تاکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر لوں, تاکہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے چوکھٹ پہ جا کر حاضری دے لوں. وہ صاحب سے ہم کو قریب کر کے سننا, ایسے ایسے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں جس کی ماں اس سے ناراض نہ ہو, جس کی ماں ناراض ہو اسے. ایسے ایسے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں جس کا بھائی ناراض بنا بیٹھا ہے, جس کا باپ ناراض بنا بیٹھا ہے, جس کی ماں ناراض بنی بیٹھی ہے. اور ایسا آدمی جاتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے, اپنی خیال و فکر کا علاج کرانا صاحب. خانہ کعبہ کا طواف سے کہیں زیادہ بہتر ہے ماں کے قدموں میں رہ کر ماں کی ماں کو ٹھکرا کر خانہ کعبہ کا طواف, یہ ٹور ہے صاحب, طواف نہیں. میں یاد کرنا چاہ رہا کہ جانے والا ماں کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے ماں مجھے ان سال کی اجازت دے دے. پچھلے سال نہیں گیا, سارے لوگ حج کرنے کو چلے گئے, میرا دل تڑپتا رہ گیا. اے ماں میں جا نہ سکا, تیری خدمت میں لگا رہا. ماں بول میری خدمت میں کوئی کمی ہے کیا؟ ماں نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا تھا میرے لال اللہ تجھے بال بال حفاظت میں رکھے, تو نے خدمت میں کوئی کمی نہ رکھی ہے.